ستاروں کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے کے سارے ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ جب درختوں کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں اربوں خربوں کی تعداد میں موجود سارے کے سارے درختوں کے سارے پتے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ جب پہاڑوں کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے کے سارے پہاڑ، بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پتھروں کا ایک ذرہ مجھے سجدہ کرتا ہے، میری تسبیح بیان کرتا ہے۔ جب انسان کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے انسان نہیں، بہت سے انسان میرا انکار کرتے ہیں، بہت سے انسان میری تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساتوں آسمانوں کی ساری مخلوقات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، ساتوں زمینوں کی ساری مخلوقات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے خلاصتاً بیان فرما دیا ساری کی ساری مخلوقات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، پھر الگ الگ ذکر کر کے تفصیلاً بھی بیان کر دیا والشمس تجری لمستقر لہا، اللہ نے فرمایا جو اپنے وقت پر سورج طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر سورج غروب ہوتا ہے، ساری دنیا کو اپنے نور سے روشن کر رہا ہے، جس کے نور کے اندر، جس کی روشنی کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کتنا بڑا ہے؟ فرمایا جتنی روئے زمین تمہیں نظر آ رہی ہے، اس روئے زمین جیسی 13 لاکھ زمینیں ملے ایک سورج بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتنا بڑا سورج مجھے سجدہ کرتا ہے، میری اجازت لے کر طلوع ہوتا ہے، میری اجازت لے کر غروب ہوتا ہے۔ والقمر، وہ چاند جو رات کو چاندنی عطا کرتا ہے، سیاہ رات کو روشن کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ چاند بھی مجھے سجدہ کرتا ہے۔ والنجوم، جو ستارے تمہیں اربوں خربوں کی تعداد میں نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے ستارے اللہ فرماتے ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والجبال، بڑے بڑے پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھر اللہ فرماتے ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والشجر، بلند و بالا درخت، دنیا کے اربوں خربوں کی تعداد میں موجود درخت اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے درختوں کے سارے پر پتے اللہ فرماتے ہیں ان پتوں کے اندر موجود رگیں، ان پتوں کی رگوں کے اندر موجود چلنے والا پانی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ سورج چاند ستارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یہ ساری کی ساری مخلوقات نماز بھی پڑھتی ہے، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے۔ لیکن ایک افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات، اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیر اور مرشد بنایا، 18,000 مخلوقات کو انسان کے تابع کر دیا، انسان کا مرید بنا
انسان کے سامنے اپنا سر جھکا کر کھڑی ہے۔ یہ انسان ساری مخلوقات کا پیر اور مرشد ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف اسی انسان کو عقل عطا کی۔ لیکن ایک افسوسناک اطلاع اور خبر ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب سورج کی باری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورج مجھے سجدہ کرتا ہے۔ جب چاند کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چاند مجھے سجدہ کرتا ہے۔ جب ستاروں کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے کے سارے ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ جب درختوں کی باری آئی اللہ فرماتے ہیں اربوں خربوں کی تعداد میں موجود سارے کے سارے درختوں کے سارے پتے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ جب پہاڑوں کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے کے سارے پہاڑ، بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پتھروں کا ایک ایک ذرہ مجھے سجدہ کرتا ہے، میری تسبیح بیان کرتا ہے۔ جب انسان کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے انسان نہیں، بہت سے انسان میرا انکار کرتے ہیں، بہت سے انسان میری تعریف کرتے ہیں۔ انسان کی باری آئی، پیر و مرشد کی باری آئی۔ 18,000 مخلوقات کو جس انسان کے تابع کر دیا، جب اس انسان کی باری اللہ نے یوں نہیں فرمایا سارے انسان مجھے سجدہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا بعض انسان سجدہ کرتے ہیں، بعض انسان انکار کرتے ہیں۔ کتنی افسوسناک بات ہے، جس کو اتنا قیمتی بنایا وہ انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا تُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ساری کائنات میری تسبیح بیان کر رہی ہے، دنیا کا ایک ایک ذرہ میری تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں کہوں اس قالین کا ایک ایک دھاگا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، مجھے تو سنائی نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تفقهون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، میں پروردگار سن رہا ہوں۔